الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولا متقیان کی سیرت سے متعلق جن عرائض کا آغاز کیا گیا تھا آج اس کی آخری نشست ہے جو ارادہ تھا شاید اس کا 20واں حصہ بھی بیان نہیں ہو سکا اس میں میری غفلت اور کوتاہی اور سستی شامل ہے پروردگار درگزر فرمائے اور جتنا بیان کیا گیا پروردگار اس میں سے ہمارے لیے نئے دریچے اور نئی جہتیں روشن ہونے کی توفیق عطا فرمائے مولا متقیان کا پہلا عہد اور آپ کی زندگی کا پہلا دور مکی ہے اس میں سے پہلا حصہ قبل از بعثت دوسرا حصہ بعد از بعثت ہجرت تک 23 سال اور دوسرا دور مولا متقیان کی زندگی کا یہ تیسرا دور یہ مدنی دور ہے 23 سال سے لے کر 33 سال 10 سالوں میں سے 9 سال مولا متقیان نے جنگیں لڑی ہجرت کے پہلے سال میں 6 مہینے گزرنے کے بعد مدینے میں مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز ہوا اور تمام صحابہ کرام نے اپنے گھر کا ایک دروازہ مسجد میں رکھ دیا رسول اسلام صحابہ کرام مولا متقیان جو مسجد کے اطراف میں گھر تعمیر کیے گئے تھے لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد حکم پروردگار آیا کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں صرف رسول اسلام اور علی ابن ابی طالب کا دروازہ کھلا رہا یہ وہ اعزاز ہے جسے مولا متقیان نے خود اپنی زندگی میں بارہا بیان کیا سید الشہداء نے بنو امیہ کے دور میں جو خطبہ دیا خطبہ حج وہاں پہ ارشاد فرمایا منع یہاں تک کہ رسول اسلام کے سگے چچا جناب حمزہ آپ کے دوسرے چچا جناب عباس خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب بہت سارے افراد نے خواہش کی کہ یا رسول اللہ اجازت دیں کہ ہم کم سے کم کھڑکی کھول لیں خوخہ ایک مسجد میں کھلا رہے دیکھ لیا کریں مسلمانوں کو تو اجازت نہیں ملی اس پہ جناب عباس رسول اسلام سے شکوہ کیا کہ دیکھیں جب علی کا دروازہ کھلا ہے تو پھر ہمارے کیوں بند کر دیے گئے پیغمبر نے فرمایا کہ ہرگز میں نے علی کا دروازہ کھلا نہیں رکھا اور نہ ہی میں نے تم لوگوں کے دروازے بند کیے بلکہ اللہ نے علی کا دروازہ کھلا رکھا اور اللہ نے باقی سب کے دروازے بند کیے اب اس بات کو ملائیے وقت ولادت حضرت کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار کا شک ہو جانا اور خانہ کعبہ کے اندر رہنا
اور 3 دن تک آپ کی والدہ معظمہ کے لیے آسمان سے کھانوں کا نزول، اور پھر دوسری طرف صرف آپ کے لیے۔ یہ ایک راز ہے، یہ ایک خاص شرف ہے۔ جب انسان اسے سوچتا ہے تو اس کے لیے حکمت کے دریچے واہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس امتیاز کے بعد دوسرا شرف مولا متقیان آپ کا عقد ہوا ذی الحج میں جناب سیدہ کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں کہ جن کے لیے خلیفہ ثانی نے کہا تھا کہ اگر ان 3 باتوں سے ایک بات مجھے عطا ہو گئی ہوتی تو یہ مجھے عرب کے سرخ بالوں والے اونٹوں سے زیادہ عزیز تر تھے۔ البتہ میں نے ایک چیز نشانی لگا کے لایا، مجھے پتہ ہے کہ نہیں پڑھ پاؤں گا۔ مولا متقیان نے اپنی زبان سے اپنے 70 امتیازات اور اپنے 70 شرف بیان کیے۔ آئینہ کمال کتاب ہے، اکبر دہقان نے لکھی ہے۔ مولا متقیان نے اپنی زبان سے جو اپنے کمالات بتائے، قصد تھا کہ کچھ بیان کیے جا سکے لیکن بظاہر مشکل لگتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری ہجری میں جنگ بدر، جس میں 70 کافر مشرک قتل ہوئے، 70 اسیر ہوئے، لیکن 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 8 انصار تھے، 6 مہاجر تھے۔ پھر جنگ احد، جس میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور 22 کافر قتل ہوئے جنگ احد میں۔ پھر جنگ خندق ہے، جنگ احد 15 شوال کو لڑی گئی 3 ہجری میں۔ اس کے بعد پھر 4 ہجری میں جنگ خندق ہے۔ جنگ خندق میں قریش کے 4 سورما دلاور سپہ سالار جرنیل مولا متقیان کے ہاتھوں قتل ہوئے، یہیں سے یہ جنگ فتح ہو گئی۔ اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ ہے، جسے فتح مبین کہا گیا، اور پیغمبر نے فرمایا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی فتح ہے۔ درحالی کہ اس موقع پہ بہت سارے افراد نے پیغمبر گرامی اسلام کی رسالت پر شک کیا۔ جی بالکل، ایک عزیز بیمار ہیں، ان کو 103 ٹمپریچر ہے، تو وہ بہتر یہ ہے کہ گھر تشریف لے چلیں، رخصت دی جائے، وہ تشریف لے چلیں، انشاءاللہ ان کی حاضری حساب کی جائے گی۔ اب ایک صلوات کریں گے خاندان فاطمہ۔ کون سے دوست بیمار ہیں؟ آپ بیمار ہیں؟ چلیے ایک صلوات اور پڑھ دیجیے۔ خوب، صلح حدیبیہ وہ موقع کہ ایک فرد نے کہا کہ مجھے آج رسول اسلام کی رسالت میں جتنا شک ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، لیکن اس موقع پر بھی صلح کی تحریر لکھنے والے علی ابن ابی طالب تھے۔ یہ خود عجائبات میں سے وہ علی جو اتنا بڑا شمشیر زن ہے کہ پورا عرب مل کے اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اپنے ہاتھوں سے صلح کی تحریر لکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ احساسات، جذبات اور عواطف سے بالاتر مشیت خدا اور مشیت رسول اللہ کے تابع ہیں علی ابن ابی طالب۔ جس روانی سے میدان جنگ میں علی کی شمشیر اور علی کی ذوالفقار چلتی رہی، اسی طرح سے میدان صلح میں اس تحریر میں علی کا قلم چلتا رہا، سوچ بھی نہیں پڑے، رکے نہیں۔ 7ویں ہجری میں پھر جنگ خیبر، جنگ خیبر میں 93 یہودی قتل ہوئے اور 15 مسلمان مارے گئے، اور اس جنگ کی فتح کا سہرا بھی امیر المومنین کے ہاتھ میں۔ پھر 8 ہجری میں فتح مکہ، فتح مکہ کے موقع پر جو اعزاز امیر المومنین کے حصے میں آیا کہ پیغمبر کے کندھوں پہ سوار ہوئے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ پیغمبر نے کہا یا علی تو کار حق می کنی
ومن بار حق می کے شم، اے علی تو حق کا کام کر رہا ہے اور میں حق کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں، یعنی میں نے حق کو اٹھا رکھا۔ پیغمبر نے پوچھا علی کیا محسوس کر رہے ہیں؟ علی امیر المومنین نے پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ لو شئت لدنا العرش، آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے کے بعد میں اس اونچائی پہ خود کو محسوس کروں، چاہوں تو عرش الہی کو چھو لوں۔ یہ معراج ہے، ایک معراج نبی کی ہے، ایک معراج صحابی کی ہے، ایک معراج علی امیر المومنین کی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اسلام نے جب فرمایا کہ اگر کبھی کسی سے تکلیف پہنچی ہو مجھ سے تو وہ بتا سکتا ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھا اور کہا ہاں، ایک سفر میں آپ کی چھڑی یا آپ کا تازیانہ جب آپ اپنی سواری کو مار رہے تھے تو وہ مجھے لگ گیا تھا، تو میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا لے لو۔ کہ جب آپ نے وہ تازیانہ مجھے لگا تھا تو اس وقت میرے شانے، میرے کندھے خالی تھے، ان پہ کپڑا نہیں تھا، تو آپ کو بھی کپڑا ہٹانا پڑے گا۔ رسول اسلام کہہ سکتے تھے کہ میں نے تو کبھی سواری کو تازیانہ مارا ہی نہیں ہے ساری زندگی، نہیں کہا۔ یہ احترام انسانیت ہے کہ اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اس کو بھی اہمیت دی، یہاں تک کہ اپنے شانے سے کپڑا ہٹا دیا۔ صحابی آگے بڑھا گریہ کرتے ہوئے رسول اسلام کے شان مبارک جہاں مہر نبوت کی بوسہ لیا کہ حضرت میں اس بہانے سے خواہش تھی زندگی کی کہ آپ کے شان اطہر کا بوسہ لے لوں۔ یہ صحابی کی فکری معراج ہے اور مقام صحابیت کی حد انتہا ہے کہ وہ مہر نبوت اور پیغمبر کے شانے کا بوسہ لے لیں۔ اور یہ مقام شامخ امیر المومنین ہے کہ جس مقام پہ بوسہ لینا اصحاب رسول اپنے لیے باعث شرف و کمال و فضیلت سمجھتے ہوں، وہاں امیر المومنین کے قدم مبارک آئے۔ فتح مکہ اور اس کے بعد 9 ہجری کا جو اہم ترین واقعہ ہے تبلیغ سورہ مبارکہ براءت۔ پہلے جناب عبداللہ بن عثمان بن عامر کو خلیفہ اول کو روانہ کیا گیا، وہ گئے تو پھر حکم خدا آیا کہ اے رسول یا خود جائیے یا اپنی جان کو بھیجیے۔ یہ عجیب الفاظ ہیں۔ پیغمبر نے امیر المومنین کو، چونکہ اس سے پہلے اعلان ہو چکا تھا انفسنا و انفسکم، علی نفس رسول ہے، جان رسول ہے، روح رسول ہے، علی امیر المومنین کو بھیجا گیا اور حضرت نے یہ اعلان کیا۔ پہلے جانے والے نے استفسار کیا علی آپ کیوں آئے؟ حج کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کوئی پیغام لے کے آئے ہیں؟ بتایا مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ یہ سورہ برات کی تبلیغ میں کروں۔ اس میں یہ اعلان تھا، یہاں اتنی دیر حضرت نے اتنے مقامات پر گفتگو کی کہ آپ کا گلا بیٹھ گیا، یہاں تک کہ پھر اپنے ساتھیوں کو، سلمان ساتھ تھے، مقداد بن اسود ساتھ تھے، حذیفہ یمانی ساتھ تھے، ابو ذر ساتھ تھے، یہ پھر حضرت کی نیابت میں گفتگو کرتے تھے۔ اعلان کیا جاتا تھا کہ اس دفعہ جتنے لوگ تم حج کے لیے آئے ہو ٹھیک ہے، لیکن آج کے بعد کسی مشرک کو خانہ کعبہ کے اندر سرزمین حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی کوئی خاتون عریان حالت میں خانہ کعبہ میں آ سکتی ہے۔ یہ تمہارا آخری حج ہے جو تم انجام دے رہے ہو۔ جہاں بھی 4 آدمی اکٹھے ہوتے تھے میدان عرفات میں، خانہ کعبہ کے اندر، صفا و مروہ کے درمیان جہاں بھی اجتماع ہوتا تھا، مولا متقیان مسلسل ایام حج میں یہ اعلان کرتے رہے۔ یہ وہ شرف ہے جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا اور رسول کی نگاہ میں اگر ایک فرد ایک سورت کی تبلیغ کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ کل دین اور کل قرآن کی تبلیغ کی صلاحیت کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ خود امیر المومنین کی خلافت اور آپ کی ولایت کا اعلان تھا۔ پھر 10 ہجری کے آخر میں عید غدیر، عید بعثت کے بعد سب سے بڑی عید غدیر ہے اسلام میں۔ سب سے بڑی عید بعثت ہے، جب حق تعالیٰ نے رسول اسلام کو مبعوث فرمایا
اور بعثت کے بعد دوسری بڑی عید غدیر، پھر عید فطر و عید اضحیٰ۔ اس کے بعد پھر 11 ہجری کے اوائل میں 28 صفر میں پیغمبر گرامی اسلام کا وصال ہوا۔ پھر 25 سال مولا متقیان کا سکوت ہے۔ پھر 35 ہجری کے اواخر میں مولا متقیان کی خلافت ظاہری کا آغاز ہوا، جبکہ خلیفہ سوم عثمان بن عفان کی عمر 82 سال تھی۔ 70 برس کی عمر میں خلافت کا آغاز ہوا اور 82 برس کی عمر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے خلیفہ سوم۔ ان کی زوجہ جناب نائلہ وہ بھی زخمی ہو گئی، ان کی انگلیاں جو بچانے کے لیے رکھی تھیں اپنے شوہر کو کٹ گئی۔ امیر شام معاویہ ابن ابو سفیان نے جو علم بنایا تھا جنگ صفین میں، اس میں اس علم میں مرحومہ نائلہ زوجت عثمان بن عفان کی انگلیاں بھی آویزاں کر رکھی تھیں کرتے کے ساتھ۔ بہرحال یہ عہد بھی عجیب تھا، یعنی 8 دن کم تھے 12 سالوں میں سے، ان میں بہت نشیب و فراز آئے، یہاں تک کہ رسول اسلام کی جلیل القدر صحابہ کو شہر بدر کیا گیا، جیسے ابو ذر ہیں، عبداللہ ابن مسعود کو زخمی کیا گیا، عمار یاسر کی پسلیاں توڑی گئیں، یہ سارے واقعات۔ اور اقربا پروری کا انتہائی دور تھا، جس میں ولید بن عتبہ جیسے شراب خور کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا، باقی افراد کو، جس نے صبح کی نماز 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھا دی۔ لوگوں نے تعجب کیا، بھئی صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے، آپ نے 4 پڑھا دی، کہ کم ہے زیادہ پڑھا دو۔ یہاں تک کہ اس کی انگوٹھی اتار لی گئی اس حالت میں، اور عادل افراد نے گواہی دی مدینے میں آ کر کہ شراب کی حالت میں نماز پڑھائی ہے ولید بن عتبہ نے۔ یہاں سے خرابی کا آغاز ہوا، جو شورش برپا ہوئی۔ تو خلیفہ نے کہا گواہ دیے، جب آ گئے تو ولید بن عتبہ نے شرط یہ لگائی کہ مجھے وہ شخص مجھ پر حد جاری کرے شراب خوری کی جس نے خود زندگی میں کبھی شراب نہ پیا ہو۔ یہاں تک کہ اس محفل میں صرف اور صرف علی ابن ابی طالب تھے۔ اٹھے، تازیانہ اٹھایا اور فرمایا میں حد خدا کو جاری کروں گا۔ اس کے بعد حضرت کی خلافت کا آغاز ہوا۔ 1 ہفتہ مہلت دی حضرت نے، تاکہ لوگ جذبات میں آ کر میری بیعت نہ کریں۔ اصرار تھا حضرت کا، خوب سوچو، غور کرو، ایسا ہو کہ بعد میں تمہیں میرے ساتھ چلنے میں مشکل پیش ہو اور میرے مقابلے میں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ میں کسی کی مرضی سے نہیں چلوں گا، مجھے جو صحیح لگے گا، جو حق لگے گا، صرف اسی پر عمل کروں گا۔ 1 ہفتے کے بعد حضرت نے بیعت لی، یعنی 18 ذی الحج کو بروز جمعہ عثمان بن عفان قتل ہوئے، اور 23 ذی الحج بروز جمعہ امیر المومنین نے بیعت لی۔ اس کے بعد پھر 36 ہجری میں آپ کی خلافت کے اوائل میں جنگ جمل لڑی گئی۔ جنگ جمل میں ایک طرف ام المومنین عائشہ، طلحہ، زبیر، اس کے علاوہ بنو امیہ سے مروان بن حکم، ولید بن عتبہ، باقی افراد تھے۔ 30,000 کا لشکر ان کا تھا اور 20,000 کا لشکر امیر المومنین کا تھا۔ جنگ جمل میں امیر المومنین کے لشکر سے 10,000 افراد شہید ہوئے، معذرت 1,070 افراد شہید ہوئے جنگ جمل میں مولا کے لشکر سے، لیکن ام المومنین عائشہ کے لشکر سے 17,000 سے لے کر 20,000 افراد قتل ہوئے۔ اس کے بعد جنگ صفین ہے۔ جنگ صفین 37 ہجری میں لڑی گئی۔ 40 میں شہادت ہوئی مولا کی، 37 ہجری میں جنگ صفین۔ سب سے زیادہ افراد جو قتل ہوئے ہیں اسلامی جنگوں میں، آپ دیکھ لیجیے جنگ حنین۔ جنگ حنین جو لڑی گئی، اس میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 12,000 تھی اور کفار کے لشکر کی تعداد 4,000 تھی۔ یہ بڑی جنگ سمجھی جاتی ہے۔ ایک طرف سے
12,000 ایک طرف سے 4,000، لیکن مسلمان کے کل 4 آدمی شہید ہوئے، اور جنگ حنین میں مشرکین کے 70 افراد مارے گئے۔ جنگ خیبر میں 93 یہودی اور 15 مسلمان۔ لیکن ادھر آئیے، جنگ جمل میں بہت ہلاکتیں ہوئیں، یعنی 17,000 سے لے کر 20,000 تک ام المومنین کے لشکر کے افراد مارے گئے، اور ادھر 1,070 افراد امیر المومنین کے لشکر کے شہید ہوئے۔ پھر جنگ صفین، سب سے زیادہ قتل و غارت گری جنگ صفین میں ہوئی۔ اگر کوئی بتائے کہ جنگ صفین میں مولا متقیان کے کتنے ساتھی شہید ہوئے تو سیرت امیر المومنین اس کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ جنگ صفین میں مولا کے 25,000 ساتھی شہید ہوئے۔ 25,000 بہت بڑا عدد ہے۔ تمام اسلامی جنگوں کے مقتولین ملائے عشر عشیر بھی نہیں بنتا ہے۔ 25,000 افراد، اور معاویہ ابن ابو سفیان کی طرف سے کتنے افراد قتل ہوئے؟ 45,000۔ یہ جنگ 37 ہجری یکم صفر کو شروع ہوئی اور 10 صفر تک جاری رہی، 10 دن۔ 10 دنوں میں 70,000 افراد قتل ہوئے، اور سب سے زیادہ تلوار علی ابن ابی طالب کی۔ یہ سوال آئے گا، سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب کی تلوار جنگ صفین میں چلی، پوری رات بلا فاصلہ علی کی تلوار چلتی رہی، لیلۃ الحریر۔ اتنا خون بہا، یعنی شاید اگر کہا جائے کہ کھل کے پہلی مرتبہ علی نے اگر تلوار چلائی جنگ صفین میں اپنے بڑھاپے میں، اتنا خون بہا کہ پاؤں خون میں ڈوب رہے تھے، خون چلنا شروع ہو گیا تھا جیسے پانی بہتا ہے۔ جنگ صفین کے اختتام پر یعنی دشمن کو لگ رہا تھا کہ بس چند لمحے بچے، تو مولا کی جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی، اس لیے کہ جو حضرت کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے وہ برسر اقتدار مقابلے میں آئے کہ علی جنگ روکو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اگرچہ حضرت نے جنگ روک دی، بعد میں ادھر سے عمرو بن عاص، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری، حکمین دونوں بیٹھ کے فیصلے کے لیے، جو فیصلہ ہوا اس کے اوپر خود علی کے لشکر کے سپاہی شرمندہ ہوئے، ہم نے غلط کیا، علی پہ دباؤ ڈالا، جنگ رکوائی۔ بعد میں جو ہوا آپ کے علم میں، سب سے پہلے ابو موسیٰ اشعری کو ممبر پہ بٹھایا، پہلے آپ کہتے ہوئے عمرو بن عاص نے، تو دونوں نے یہ طے کیا تھا کہ علی اور معاویہ کی وجہ سے مسلمانوں کا خون بہا ہے، دونوں کو ہٹا دیں گے اور ابو موسیٰ اشعری کے داماد کو خلیفہ بنائیں گے۔ تو دونوں نے اس پہ توافق کیا تھا، لیکن یہ ایک چال تھی۔ پہلے مولا متقیان اس حق میں نہیں تھے کہ ابو موسیٰ اشعری حکم بنے، لیکن خوارج کے دباؤ میں آ کے حضرت نے فرمایا جو تمہاری مرضی۔ حضرت نے عبداللہ ابن عباس کا نام لیا تھا، کہا یہ آپ کے چچا کا بیٹا ہے، آپ کا شاگرد اور قریبی ہے۔ فرمایا مالک اشتر کو ہماری طرف سے لے جاؤ، کہا نہ، یہ بھی جانبداری ہے، حکم کو، جج کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، اور وہ ابو موسیٰ اشعری، خشک مقدس۔ خیر ایسے ہی ہوا، پہلے ابو موسیٰ اشعری ممبر پہ آیا اور اس نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی، کہا میں علی اور معاویہ کو اسی طرح خلافت سے خلا کرتا ہوں، ہٹاتا ہوں جس طرح یہ انگوٹھی اتاری۔ خطبہ دیا، اور اس کے بعد عمرو بن عاص آیا کہ بالکل جس طرح سے ابو موسیٰ اشعری نے علی کو خلافت سے الگ کیا، میں بھی الگ کرتا ہوں، اور جس طرح میں یہ انگوٹھی پہنتا ہوں میں معاویہ کو امیر المومنین مانتا ہوں۔ درحالی کہ علی علیہ السلام نے اپنے جو 70 امتیازات اپنی ایک گفتگو میں ارشاد فرمائے، ان میں سے ایک امتیاز یہ ہے
حضرت نے فرمایا کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں مجھے امیر المومنین کہا اور کہا کہ میرے بعد بھی فقط آپ امیر المومنین ہو، اس لیے حتیٰ آپ کے فرزند امام حسن مجتبیٰ کو جب لوگوں نے امیر المومنین کہا تو حضرت نے منع کیا، فرمایا یہ لقب خاص ہے میرے بابا کے ساتھ، اس لقب میں دنیا کا کوئی بھی انسان میرے بابا علی ابن ابی طالب کا سہیم اور شریک نہیں ہے۔ بہرحال جنگ صفین میں جیتی ہوئی جنگ علی ہارے، نادان، بے وقوف اور صفی اپنوں کی وجہ سے، یہ شرمندہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے بھی گناہ ہوا، علی سے بھی گناہ ہوا، ہم بھی کافر ہو گئے، علی بھی کافر ہو گئے، ہم توبہ کرتے ہیں، علی بھی توبہ کرے۔ حضرت نے فرمایا میں کس بات کی توبہ کروں کہ اگر آپ نے توبہ نہ کی تو آپ کافر ہو گئے، اب آپ کافر ہیں تو آپ کے خلاف جہاد واجب ہے۔ چنانچہ حضرت کے عہد خلافت میں تیسری جنگ نہروان لڑی گئی۔ حضرت نے جنگ سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے 10 سے بھی کم افراد شہید ہوں گے اور دشمن کے 10 سے کم افراد زندہ بچیں گے۔ حضرت کی زندگی کی جو پیشن گوئیاں ہیں، جن کی تعداد ہزاروں میں، الگ کتابیں لکھی گئی ہیں، جس طرح سے عبد الرحمن مروان بن حکم کے بارے میں کہا کہ اس کے 4 بیٹے حکومت کریں گے اور ان میں کا چوتھا طولانی حکومت کرے گا، اور خود مروان بن حکم چند مہینوں کی مختصر حکومت کر سکے گا کہ جتنی دیر میں ایک جانور اپنی چھینک صاف کرتا ہے، اس کی حکومت 9 مہینے تھی۔ اور حضرت کی بہت ساری پیشن گوئیاں تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی، ایسے ہی ہوا جنگ نہروان میں 8 ساتھی شہید ہوئے امیر المومنین کے، اور ادھر سے فقط 9 خارجی بچے اور انہوں نے بھاگ کے اپنی جان بچائی، جن میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم مرادی تھا۔ جنگ عید الفطر کے بعد مولا متقیان نے ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے لشکر آمادہ کر رہے تھے شام کی طرف پیش قدمی کے لیے، لیکن آپ کو شہید کیا گیا۔ اس شہادت کے بارے میں محققین کی متعدد آراء ہیں، اور جیسے عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے اس طرح سے بظاہر ایسے لگتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ زہر شام سے آیا تھا، اور عین ممکن ہے کہ حضرت کی شہادت میں شام کے افراد بھی ملوث ہوں، جیسا لبنان کے بہت بڑے عالم ہاشم معروف الحسنی نے بھی بیان کیا ہے۔ میں حضرت کے محکمہ قضا اور حضرت کے کچھ حکیمانہ فیصلے اور حضرت کی جو ججز کا انتخاب تھا اور ان کی نسبت جو ہدایات تھیں، اور کچھ حضرت کی زندگی کے اخلاق کے پہلو، آپ کی حلم اور بردباری کے عجائبات تھے، لیکن اب وہ ان کو بیان کرنے کی نوبت نہیں رہی۔ آخر میں کلمات قصار بھی جتنے بیان ہو گئے انہی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ صرف شہید مطہری نے امام علی علیہ السلام کے ایک جلیل القدر صحابی ادئی بن حاتم طائی، ادئی بن حاتم طائی مولا متقیان کے جن صحابہ کو آپ کی محبت اور عشق میں شہید کیا گیا، ان میں سے ایک ادئی بن حاتم طائی، چن چن کے جن شخصیتوں کو مارا گیا۔ حاتم طائی کے بیٹے جناب ادئی کی ملاقات ہوئی امیر شام کے ساتھ۔ بس میں 2 جملے عرض کروں اور اسی پہ ختم کر دیتے ہیں بات کو۔ ہزاروں باتیں جو دل میں تھیں، خواہش تھی کہ بیان نہ ہو سکیں، پروردگار نے پھر توفیق دی تو اس چیز کو بیان کریں گے۔ ادئی بن حاتم طائی کے ساتھ ملاقات ہوئی امیر شام کی، تو امیر شام نے پوچھا کہ اچھا ادئی بن حاتم کے 3 بیٹے جنگ صفین میں شہید ہوئے، ایک طرفہ، ایک طریف، ایک طارف۔ تو اب جب ملاقات ہوئی، جیسی ملاقات ہوئی تو امیر شام نے پوچھا کہ طرفہ، طریف اور طارف کا کیا ہوا؟ یاد دلانا چاہنا، 3 بیٹے تھے، تینوں شہید ہو گئے جنگ صفین میں۔ کسی کے جوان بیٹے ہوں، دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس لیے یاد دلانے کے لیے کچھ کہلوانا تھا، اس کے لیے یہ تمہید بنائی امیر شام نے، کہا طرفہ، طریف اور طارف کا کیا ہوا؟
کہا کہ وہ جنگ صفین میں میرے مولا علی پر قربان ہو گئے۔ اب کیا کہا امیر شام نے؟ کہا کہ ما انصفک علی بن ابی طالب اس قدم بنیک واخر بنی، علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اپنے بیٹوں کو بچا لیا، تیرے بیٹوں کو مروا دیا۔ یہ دوسرا وار تھا، پہلے بیٹوں کا پوچھا، کہا قربان ہو گئے علی پر، کہا علی نے انصاف نہیں کیا، اپنے بچا لیے، تیرے مروا دیے۔ کہا نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ علی محراب مسجد میں شہید ہو گئے، ادئی آج تک زندہ پھر رہا۔ یہ بہت برجستہ جواب تھا امیر المومنین کے صحابی کا۔ اس کے بعد کچھ باتیں ہوئیں تو امیر شام نے کہا ادئی صف لی علی، مجھے علی سے متعلق کچھ بتاؤ۔ کہا امیر شام مجھے معاف رکھو، رہنے دو۔ اصرار کیا، نہ مجھے علی کے بارے میں بتاؤ، تم علی سے بہت قریب رہتے تھے، بتاؤ علی کیسے تھے۔ میں عربی نہیں پڑھ رہا، وقت کی قلت ہے، ترجمہ پڑھ رہا ہوں شہید مطہری کی کتاب سے، آپ کا ایک خطاب ہے، اس کا آخری حصہ۔ کہ اللہ کی قسم علی بڑی گہری نظر رکھتے تھے، وہ قوی اور طاقتور تھے، انصاف کی بات کہتے تھے اور نپا تلا اور جچا تلا فیصلہ دیتے تھے۔ علی علم و حکمت کا سرچشمہ تھے، دنیا کی چمک دمک سے متنفر اور شب کی تنہائی سے مانوس تھے۔ علی اکثر غور و فکر میں رہتے تھے اور اکثر ان کی آنکھوں سے اشک رواں رہتے تھے۔ فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے، ہمارے ساتھ اس طرح رہتے تھے علی جیسے ہم ہی میں سے ایک ہوں۔ جب ہم ان سے کوئی درخواست کرتے تھے تو امیر المومنین اسے شرف قبولیت عطا کرتے تھے، اس کے باوجود کہ وہ ہم میں گھل مل کے رہتے تھے۔ ان کی ہیبت ایسی تھی کہ ہمیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا مشکل لگتا تھا۔ جب وہ مسکراتے تھے تو ان کے دانت موتی کی لڑی معلوم ہوتے تھے۔ اہل دیانت اور اہل تقوی کو اٹھ کر استقبال کرتے تھے، غریبوں اور محتاجوں کے ساتھ مہر و محبت سے پیش آتے تھے۔ نہ طاقتور کو ان کے ظلم کا اندیشہ تھا اور نہ کمزور کو ان کے انصاف سے مایوسی۔ اپنی مسجد اور امام بارگاہ میں بیٹھ کر علی کے فضائل پڑھنا بہت آسان ہے۔ ادئی بن حاتم نے کہا کہاں گفتگو کر رہے ہیں؟ امیر شام کے دربار میں۔ اور آخر میں حالت کیا ہوئی؟ اللہ کی قسم ایک رات میں نے خود دیکھا کہ علی محراب عبادت میں کھڑے ہیں، ہر طرف رات کی تاریکی چھا چکی ہے، علی کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے اور مار گزیدہ، یعنی جس انسان کو سانپ نے ڈس لیا ہو، مار گزیدہ کی طرح علی تڑپ رہے ہیں اور مصیبت زدہ کی طرح علی رو رہے ہیں۔ اس وقت بھی گویا میں علی کی گریے کی آواز سن رہا ہوں۔ امیر شام کے دربار میں کہہ رہا ہوں کہ گویا اس وقت بھی میں علی کی گریے کی آواز سن رہا ہوں۔ علی کہہ رہے تھے اے دنیا تو کیا میرے منہ لگتی ہے، جا کسی اور کو فریب دے، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، اب رجوع کا سوال نہیں، تیری لذت تھوڑی ہے اور اہمیت کم ہے، زاد راہ قلیل ہے اور سفر بہت طویل ہے۔ ادئی کی گفتگو یہاں تک پہنچی
تو خود امیر شام کے دربار میں گریے کی آواز بلند ہوئی. علی جس کے فضائل دشمن کو رلا دیں، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ امیر شام رو پڑا اور اپنی آستین سے اپنے آنسو پوچھنا شروع کیے اور کہا اللہ علی پر اپنی رحمت نازل فرمائے، علی ایسے ہی تھے. پھر پوچھا بتاؤ ادئی، علی کے فراق میں، علی کے ہجر میں، علی کی جدائی میں تیرا کیا حال ہے؟ ادئی نے کہا اے امیر شام، علی کی جدائی میں میرا حال وہی ہے، اس عورت کی مثل ہے جس کے بچے کا سر اس کی گود میں کاٹ دیا گیا اور اسے ایک لمحہ قرار نہ ہو. کہ کبھی بھول پاؤ گے علی کو؟ ادئی کبھی علی کو بھول پاؤ گے؟ کرنا یہ روزگار اور یہ زمانہ مجھے ہرگز کبھی علی کو فراموش نہیں کرنے دے گا. علی ناقابل فراموش ہے. علی ابدی، سرمدی اور لازوال انسان. علی 40 ہجری 21 رمضان المبارک کو مسجد کوفہ میں شہید ہوئے، لیکن قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے اپنے قدموں کے انمٹ اور لازوال نقوش چھوڑ گئے. حق تعالیٰ مجھے اور آپ کو مولے متقیان کے نقش قدم پر قدم رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار امیر المومنین کے صدقے میں، پروردگار علی امیر المومنین کی مظلومیت کے صدقے میں آپ سب کو حوادث سے روزگار سے محفوظ اور معمون رکھے، دنیا کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور رکھے. پروردگار ان حوادث کے ایام میں آپ سب کی اور میری اور تمام علی کے چاہنے والوں کی، علی کے عشاق کی، شہید محراب، شہید مظلوم علی امیر المومنین کے صدقے میں حفاظت فرمائے. پروردگار ہم سب کو علی امیر المومنین کے صدقے میں نور علم اور نور معرفت عطا فرما. پروردگار ہمارے وہ گناہ جو تیرے اور ہمارے درمیان حجاب ہیں، پروردگار امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرما. پروردگار امام المتقین کے صدقے میں ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما. پروردگار اس خوبصورت مقام جو مہد علم، جہاں پر مسلسل علم کی ترویج ہوتی ہے، پروردگار اس مقام کی حفاظت فرما، اس کی خیر و برکت میں اضافہ فرما. تمام منتظرین بالخصوص مصطفیٰ بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. تمام حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار آج ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام، پروردگار شہید رمضان علی ابن ابی طالب کی مظلومیت کے صدقے میں ہم سب کو اس مہینے میں گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرما. جیسا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ مومن کا ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہیں کرتا. پروردگار ہماری زندگی کے ہر دن کو امیر المومنین کی تعریف کے مطابق روز عید قرار دے. پروردگار امیر المومنین کے آخری فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں حضرت کے یار و انصار میں سے قرار دے. امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، بالخصوص وہ مجاہدین، امام زمانہ کی وہ جانثار سپاہی جو شام میں ثانی زہرا کے حرم کے دفاع میں مصروف ہیں. پروردگار ان کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نابود فرما. پروردگار حاضرین کے دلوں میں جو بھی دعا ہے، علی امیر المومنین کے آخری سجدے کا واسطہ ہر مومن کی ہر دعا کو مستجاب فرما. تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. بالخصوص جو مریض ہمارے درمیان موجود ہیں، امیر المومنین کے صدقے میں ان کو شفا عطا فرما. بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.